نے نازل فرمائے آپ ذرا اہل تقلید کا رد کریں نا، ان چاروں ائمہ کرام کی جو مقلدین ہیں ان کا رد کریں کہ آپ ان کو نبی سمجھتے ہیں، ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کی ہر بات کو آپ حرف آخر سمجھتے ہیں۔ یہ کہا کہ نہیں جی اسی انہوں نے کوئی نبی کا درجہ دینے ہیں، اسی تو نبی نہیں کہتے۔ بھائی نبی تم نہیں کہتے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے تم نہیں کہتے، تم یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی ہیں، لیکن تم نے آج تک امام کی ایک بات بھی نہیں چھوڑی، حدیث کو چھوڑ دیا، امام کے قول کو نہیں چھوڑا۔ یہی ہوتا ہے کسی کو نبی ماننا۔ کام تو وہی لیا ہے نا جو نبیوں سے لیا جاتا ہے، نبیوں کی اتباع ہوتی ہے نا، اطاعت ہوتی ہے، تو کام تو وہی کر رہے ہو نا۔ ضروری ہے نام رکھے تو تب ایمان۔ مرزائیوں نے مرزے کو پہلے نبی کہا پھر بات مانی، دلیر تھے نا، جیسے بھی تھے مرتد تھے لیکن دلیری تو کی ہے نا، پہلے نبی بنایا پھر بات مانی۔ مسلمانوں نے اماموں کو نبی بھی نہیں بنایا، بات بھی ہر مانی اور حدیث کو چھوڑ کے مانی۔ صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ بات کہی جائے تب بھی ہوتا ہے، کام تو وہی ہے۔ دعائی بزرگوں سے، وسیلہ بزرگوں کا، دعا بزرگوں کی، داتے وہ، غریب نواز وہ، ہن رب نہ بھی کہو تو پھر رب رہ گئے، کوئی فرق رہ گیا، کوئی حرج رہ، کوئی کمی رہ گئی۔ گنج بخش کون ہے؟ وہ پیر ہے۔ گنج شکر کون ہے؟ وہ پیر ہے۔ غریب نواز کون ہے؟ پیر ہے۔ دستگیر کون ہے؟ پیر ہے۔ داتا کون ہے؟ علی حجویری ہے۔ پھر اور رب کنوں عقیدہ ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، فرمایا دی ان کے حلال حلال جانتے تھے، کیا حلال نہیں جانتے؟ کیا حدیث میں نہیں ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتی، جب تک ولی راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ حدیث امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل باطل باطل۔ جب حدیث ہے طے ہو گئی بات، تو کیا مفرور بچیوں کے نکاح عدالتوں میں ہوتے نہیں؟ بغیر ولایت کے نہیں ہوتے؟ اور جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں ہیں مولوی، اور جو پڑھا رہے کیا وہ باطل طریقے سے مال پیسہ نہیں لے رہے؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے؟ پھر کیوں پڑھا رہے؟ اس لیے کہ امام نے اجازت دی ہے نا، حدیث نے تو اجازت نہیں نہ دی، امام صاحب نے اجازت دی ہے نا، فقہ نے اجازت دی ہے نا، شریعت نے حرام کیا، بزرگوں نے حلال کیا۔ اب کس کے حلال کو مانا؟ جو مولوی نے حلال کیا اور اس کو حرام نہیں سمجھا، جس کو محمد مصطفیٰ نے حرام کیا۔ تو اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن حدیث اسی لیے تو مولوی کہتے ہیں یہ مشکل ہے، اے سمجھ نہیں آتا، یہ نڑے نہ جائے۔ اگر سمجھ آ گئے، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں یہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے نماز میں ظالم۔ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ فاتحہ اگر پڑھو گے امام کے مگر تھوڑے مونچھ اگ پہ ایڈی سخت آگے جڑی نماز دے وچ مونچھ پہ جائے، آگ پڑ جائے گی تمہارے منہ میں، فاتحہ نہ پڑھے۔ اور فاتحہ بھی اس لیے نہیں پڑھنے دیتے، میں اپنی بصیرت سے کہہ رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں آیت موجود ہے کہ اللہ سانو سیدھا راہ دے دے۔ یہ سیدھا راہ علی بھی آیت نہ ہوتی تو نہ پڑھی رکھو برکت واسطے۔ اور بتایا اگر ان کو راستہ مل گیا، اللہ نے قبول کر لی، تو یہ ہمارے پیچھے پھر نہیں رہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کو، حدیث کو، دین کو سمجھو۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم عام لوگ ہیں جی، ہم جاہل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ یہ 50,000 علوم، 50,000 علوم نہ ہوا نہ ہو دے ہوتے بندے دی دسترس عبور نہ ہوئے نا، تو قرآن حدیث نہیں سمجھ آتا۔ پہلے 50,000 علوم سمجھو، سمجھے سمجھے مر جاؤ، قرآن حدیث پھر سمجھ نو آنے کسے نو۔ پہلے 50,000 علوم سکھو نا، جو قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے 50,000 علوم چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سنیے،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا، بالکل آسان ہے قرآن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین اسلام انتہائی آسان ہے، دین انتہائی آسان ہے۔ کتنا آسان ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمائندے صحابی رسول نو بھیجیا ہے کہ جاؤ فلاں بستی اندر، فلاں پنڈ اندر، اتھے جا کے آواز کرو، دعوت دے اس قوم نو کہ لوگوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے من بھیجے ہیں، تسی اسلام قبول کر لو گے، نجات پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور بتاں دی پوجا چھوڑ دو، غیر اللہ دی پوجا چھوڑ دو۔ اور مدینہ پاک اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آ چکے ہیں، پیغام لے کے صحابی پہنچے۔ پوری بستی اندر قوم نے کٹھیا کیتا ہے، قوم نے نہیں کیا کہ اسی بات نہیں سن دے، نہیں سننا حق ہے۔ جب کوئی کہے نا کہ ہماری بات آگے سنے تو صحیح، یار ہم کہتے ہیں تم غلطی پر ہو، ہماری بات آگے سنے تو پھر سننے نہیں چاہیے، اور تو کرنا چاہیے، سن لے کیا کہتے کیا ہے۔ ساری قوم نے بات نو سنے ہیں، سنن تو بات کہنے لگے تسی واپس پلٹ جاؤ، اسی سفیر دا احترام ادب کرنے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، لیکن اسی تحقیق کریں گے، سوچا گے، دیکھیں گے اور پڑتال کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسی تو کوشش کریں گے، اسی تحقیق کریں گے، پڑتال سچ کریں گے۔ جب بندہ تحقیق کا ارادہ کر لے تو اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو، کوئی بات آئے تو تحقیق تو کرو۔ تحقیق ہی نہ کریے تو کہیے نہیں ہم جہاں لگے ہیں جناب ٹھیک لگے ہیں، سانوں کون چھیڑ سکتا ہے؟ جو ہمارے خلاف بات کرے گا ہم اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ دھمکی یہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کرے۔ بندہ کے کھٹے ہی گر رہے ہوئے تو بندہ ایک آقا بھائی تو آگے کھٹا ہی دے بچ جا تو بندہ آگے وطن نہ بھوگلا، تو سن کیوں دے سے آگے کھٹا ہے؟ بندہ سوچتا ہے بھائی یار ادھروں جو آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کھٹا ہو بھی نہیں، میں کتے گھرے ہی نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں باقی کھڑے ہیں جناب شرک کے، بدعات کے، جہنم کی آگ کے، اللہ کے بندوں بچ جاؤ۔ ہم ان کھڈوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، ہم خیرخواہی کر رہے ہیں۔ جب سویرے سویرے نکلے نا موٹر سائیکل گاڑی پہ تو آگے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی بتیاں جل رہی ہیں گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی، بندہ کوئی نہیں آتا پر ٹھیک ہی چلتی ہے تنوں کی، مسئلہ بندہ فوری بند کر لے تو اشارہ کر، یعنی اس کے کہنے پر ہم نے بتی بند کر لی، مان لیا، یقین کر لیا، یہ فائدہ ہے۔ اور ہم نے کہا تم شرک پر ہو، بدعات پر ہو، جہنم کے راستے پر ہو، اللہ کے بندوں بچ جاؤ، اسی ٹھیک ہے، سانوں کون ہے چھیڑا نہ کہنا۔ تحقیق کیجئے۔ سارا پنڈ کہنے لگا سی تحقیق کریں گے، انہوں اپنا ایک نمائندہ ترجمان بنایا ہے، اور کتنا سیانا بندہ ہوئے گا جنہوں پورے پنڈ نے اپنا نمائندہ ترجمان بنایا ہے، لیکن حدیث پاک اندر صحیح البخاری اندر انہوں عربی کیا گیا ہے، دیہاتی پینڈو۔ دین بڑا مشکل ہے، یہ سان سمجھ نہیں آتا، تو شہر رہ کے سمجھ نہیں آتا ہے، پینڈون سمجھ آ گیا۔ عربی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے، پیڑ میں رہنے والا ہے، اس کو نمائندہ بنا کے قوم نے بھیجا، جا مدینے تحقیق کر کے آ کہ واقعی محمد مصطفیٰ آئے ہیں اور سچے ہیں، ان کی ذرا دعوت سن گیا۔ وہ ہے سواری تو اترے ہیں مدینہ پاک اندر پہنچے ہیں، سواری تو اترے ہیں مسجد نبوی تو بار سواری پنی اندر پہنچے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرام دے کول اندر پہنچ کے کی آندہ ہے، ذرا سرابی دے الفاظ تے غور کرنا، اتحادی بدو آدمی دے الفاظ تے غور کرنا، کہنے لگا ہے لوگوں توڑے اندر وہ کون ہے جنہیں نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے،
جس نے نبی اوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ ہستی کون ہے، وہ شخصیت کون ہے؟ صحابہ اکرام دا ادب احترام اکرام ویکھیے، کسی نے انگلی دا اشارہ بھی نہیں کیتا، حالانکہ کہہ سکتے سن یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ بھی انگلی دا نے کیتا، انہوں شان مقام عزت عظمت رسول دے خلاف سمجھے ہے۔ کہنے لگے آن والے پچھڑ والے اس پورے اجتماع اندر پورے کٹ اندر نظر مار، جڑا سب تو سونا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو زیادہ خوبصورت ہے نا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پنڈ دا رہنا دا سی سمجھن دین سمجھ نہیں آندا، این پورے اجتماع دے نظر ماری نا تو صحیح پہچان گیا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آگے کہتا ہے اگر ہو سکتے فیصلہ ہونا ہے نا تو پھر تو چہرہ ہی نہیں کا چمک رہا ہے، یہی خوبصورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام کہنے لگے صحیح پہنچے ہو، یہی ہے ہمارے مرشد، یہی ہے ہمارے پیر مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اگلا انداز دیکھنا کیا کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عرابی ہوں، دیہاتی ہوں، پنڈ ہوں، ان پڑھ ہوں، میں اینا بھی نہیں پتا کہ وڈیرے لوگاں نال جنہاں دی اتنی شان مرتبہ درجہ ہوئے تھوڑی شان کتنی ہے، میرے علم تیج نہیں، تھوڑی جماعت صحابہ جانے، میں نہیں پتا تھوڑی شان کتنی بلند مقام بلند ہے، لیکن میں نے وڈیرے لوگاں نال عزت والے لوگاں نال بڑی شان والے لوگوں نے کدے میں گل نہیں کی تھی، تے میں نے کوئی گل کرن دا سٹائل انداز بھی میرا کوئی نہیں، میں پینڈو انداز یہ سوال کراں گا، ناراض تے نہیں ہوو گے، سادہ جہا سوال کراں گا، یہ ہے وہ اندر کی کھری سوچ فکر، سادہ جی بات ہوئے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوندے ہو تو میں پہلے دس دیو، کوئی گل سکھاونی ہے پہلے دس دیو، جی میں مخاطب ہونا وہ میں طریقہ دس دیو، میں اپنے پنڈو انداز گل کرنی ہے، میرے نہ ناراضگی تے نہیں ہوئی، میں نے قوم نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میں دین سیکھنا آیا، حضور نے فرمانا چاہیے سی نا پہلے 50,000 علوم پہلے سیکھا نا، کوفے جا اتھے رہا پہلے، اتھے جا کے کوئی سکھ سکھاتے پھر آگے قرآن حدیث سکھیے تے ہے ہی بڑا مشکل ہے تے سمجھ نہیں آندا، پھر ایک بندہ بھی مسلمان نے ہوندہ نا اس باللہ سارے کہندے حضور سارے کہندے میں ایک دین لے آیا مشکل بڑا ہے سمجھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں قربان نے اس رسول سے جڑا تیرا دین سخت سوکھا مشکل ہے جڑا سمجھ نہیں آتا، حیا نہیں آتی، لوگوں کہتے ہوئے کہ دین مشکل ہے، قرآن کہتا ہے یسرنا القرآن، قرآن آسان ہے، بخاری یہ حدیث کہتی ہے پورا دین آسان ہے، یہ بیٹھے ہیں بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آتی، اس راستے نہ پہ آئے، پتہ ہے ان بدبختوں کو 2-4 دفعہ انہوں نے مسائل پوچھے تو یہ سمجھ آئے، تحقیق کریں، آج ایسے پیسیوں لوگ ہیں اور یہاں ایسے کئی بزرگ موجود ہیں جنہوں نے تحقیق کی تو اللہ نے سمجھ دی، نہیں کی تو نہیں، بس گھر سے نکلے اللہ نے رحمت کر دی، راستے تو پھر وہ خود کھولتا ہے، اس کا وعدہ ہے، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے آنے والے جس طرح تیرا دل کرے سوال کر، میں محمد مصطفیٰ پوچھن والے تو ناراض ہی نہیں ہوتا، اور سوال شروع ہو گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پہلا سوال، اللہ نے دونوں نبی بنایا ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول بنایا ہے، انہوں نے پڑھا تو بھی کوئی طریقہ تو ہوتا ہے نا سمجھن دا، اور دوجا سوال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اللہ نے نبی بنایا ہے میں نو سمجھ نہیں میرے سمجھ تو ایک چیز بالا ہے، لیکن میں اپنے پنڈ اپنے انداز اندر سمجھنا چاہنا، ذرا قسم دے سکتے ہو کہ تو اللہ نے نبی بنایا ہے، تسی من قسم دے کے کہو، اس لیے کہ تمہارا چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں لگتا، میں ذرا قسم دے دو من یقین ہو جائے، بس میں تھوڑی قسم دی تھی بات ہے، حضور کہہ سکتے سا نا میں جو قسم چکا نہیں یقین تے نہ صحیح نہیں، آپ نے فرمایا جس اللہ نے آسمان و زمین بنائے مجھے اس کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کہتا ہے پھر مجھے کلمہ پڑھا، رسول اللہ نے قسم اٹھائی تسلی دینے کے لیے، حالانکہ محمد مصطفیٰ کی بات
قسم کے بغیر بھی اسی طرح حق ہے، کوئی شک نہیں۔ اور یہ ایسی نا خلف قوم ہے، ان کو قسم بھی دے دے یہ نہیں مان۔ حالانکہ میں نے کئی مرتبہ پورے ملک میں قسم دی کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی قسم دی کہ اللہ کی قسم ہے۔ مجال ہے چند بندوں کو اللہ نے ہدایت بھی بخشی۔ اگلے دن بھی ایک ساتھی ڈیرہ سمیت خان سے رابطہ کیا، جی تو سا قسم چکی جی میں کہ چکی آدھا میرا دل مطمئن نہیں تو میں آگے یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ دی مرضی، اگر مطمئن نہیں ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ آپ کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہوگا۔ قسم میں نے لٹائی، میں نے کہا مجھ سے قسم اٹھوا لے کہ قبر کو پختہ کرنا حرام ہے، قبر پہ سجدہ حرام ہے، قبر پہ چڑھاوا حرام ہے، قبر پہ اچھاڑ چڑھانا حرام ہے، قبر کا طواف حرام ہے، قبر والے کی نظر و نیاز حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ قسم اٹھوا لے، اگر قسم پہ یقین آتا ہے تو قسم اٹھوا لے۔ قبر پہ عرس حرام ہے، میلہ حرام ہے، کل بدعت ہے، 7واں بدعت ہے، 40واں بدعت ہے۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ یہ قسم تے یقین ہے تو قسم دلوا لو۔ رسول اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جسے زمین و آسمان بنائے، اللہ نے مجھے سچا نبی بنایا، اس نے کلمہ پڑھ پھر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ پڑھ لیا میں صحابی بن گیا، ہوں دسو کوئی اس تو علاوہ کوئی تھوڑے دین چیز ہے جس جو عمل کرنا پائے گا؟ آپ نے فرمایا 5 وقت نماز، کہنے لگا کچھ اور، فرمایا مال نصاب نو پہنچے زکوٰۃ، یا رسول اللہ کچھ اور، فرمایا ماہ رمضان دے روزے، اور بیت اللہ دا زندگی اندر ایک مرتبہ حج، اگر اللہ استطاعت دے طاقت بخشے۔ کہنے لگا کچھ اور، آپ نے فرمایا بس یہی ہے میرا دین۔ اور کوئی حضور نے فرمایا 11ویں نہ دیتی تو بعد نہ نقصان ہو جیسی، یہ بھی دیوی فلاں کری فلاں کری۔ جشن میلاد النبی کا جلوس بھی بہت ضروری ہے، اس تو بغیر بھی بندہ وہ رسول اللہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ مجال ہے کسی چیز کا حضور نے ذکر کیا، فرمایا نماز ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو نے جی یا رسول اللہ، فرمایا 5 وقت نماز پڑھتا رہنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ذالک الدین القیم، یہ محمد کا سیدھا دین ہے، یہ ہے دین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک ہمارے نزدیک یہی دین ہے۔ ہم کہتے ہیں عقیدہ درست کر لو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے، یہی دین ہے۔ کہنے لگا اچھا یہی دین ہے، کہنے لگا پھر میں انہوں اجازت دے ہو، میرا پنڈ والے بندے انتظار کر رہے ہوں گے، میں انہوں جا کے سمجھانا کہ انہوں ان پڑھا، سمجھنے والا بھی عربی ہے، جن کو سمجھانا ہے وہ بھی عربی ہے، دین بڑا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ اٹھے ہیں تو کہنے لگا محبوب جی میں آیا سا اسلام قبول کیتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ نے ہدایت بخشی اور میں واپس جا رہے ہیں تے جتنا توڑے کو دین میں سکھے ہے تے سنے ہے تے سمجھے ہے، واللہ لا عزیز ولا حاضا ولا انکوس، اس دین جنا منو اللہ دی قسم ہے، جو میں تسا قسم چکی ہے، میں قسم چکنا نہ دین کمی کرنگا نہ اضافہ کرنگا، جتنا سنے اس تے عمل کرنگا نہ اضافہ کرنگا، اس تو بات کرنا کوئی نہیں، اس دے اندر کمی کرنی کوئی نہیں، جتنا تسا دسے ہے اس تے عمل کرنگا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، افلح ان صدقہ دخل الجنہ ان صدقہ، اگر اپنے وعدے تے پکا رہا دین جنے اضافہ نہ کیتا نہ کمی کیتی، میں محمد خبر دینا ہے بندہ جنت داخل ہوئے گا۔ سمجھ نہیں آتا سانتی، یہ باہر نکلے ہے سواری تے سوار ہویا ہے، مدینہ پاک تو باہر نکلے ہے، جو یہ سواری دے چوہے دی بھالے وہ دے اندر اس جنہ سواری دا پیر پھاس گیا ہے، سواری ڈگمگائی ہے، وہ تو گریا ہے تے فوت ہو گیا ہے، واپس پڑھ نہیں پہنچیا، یہ نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھیا، حج زکوٰۃ کوئی عمل نہیں کیتا، صرف ایک کو جملہ کیا ہے، ایک جملہ کہہ لو، ایک عقیدہ بنا لو، واللہ لا عزیز ولا حاضا ولا انکو،
مدینے کمی کریں گا نہ اضافہ کریں گا. نبی علیہ السلام نے اطلاع ہوئی محبوب کی جڑا ہونے بندہ آیا سی عرابی دیہاتی ہوتے گر گیا ہے. ہو سکتا ہے گرن تو بعد دی حالت کیفیت کی ہوئے گی. محبوب علیہ السلام جلدی اٹھے فرمایا میرے صحابہ چلو ذرا چلو اس نو سنبھالیے. باہر نکلے مدینہ پاک تو سواری قریب کھڑی ہے گریا ہوا ہے اور نیچے دیے جناب جسم پہ ہے دیے جناب تھلے زمین ہوتے گرے ہوئے ہے. نبی علیہ السلام قریب ہوئے ویکھیا آپ بھی زمین تے بیٹھ گئے. آپ نے اسے ہلایا اس نے سر نو اٹھایا اپنی گود اندر رکھیا وہ فوت ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی گود جو دا سر رکھ کے مٹی صاف کی دیئے وہ تو صاف کر کے فرمایا. ایک حدیث اندر الفاظ نے آپ نے اسے ہوٹھا نو نیچے مہو کے چوم لیا ہے. کیڑے ہوٹ جڑے آندے سن واللہ الہ عزیدو علا حاضا ولا انکوز. فرمایا میرے صحابہ میں اپنی اکھنل ویکھ لے نو جنت دے پھل کھلائے جا رہے ہیں. یہ جنت کے پھل کھا رہا. دین سمجھ آ گیا. حدیث پاک سماعت فرمائیے میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. حدیث پاک سنن نسائی اندر ہے. ایک بندہ ہے عرابی ہے دیاتی ہے. اس دل و دماغ جو گلو نکالو کہ پڑھا نو سمجھ نہیں آ سکتا. عرابی نو سمجھ آ سکتا ہے بدوا نو سمجھ آ سکتا ہے پینڈوا نو سمجھ آ سکتا ہے دین سارے نو سمجھ آ سکتا ہے. جیڑا سمجھنا چاہے سمجھ آ سکتا ہے. قرآن نے استثناء نہیں کیتا فلاں آوے فلاں آوے فلاں نو سمجھ آئے گا فلاں نو سمجھ نہیں آئے گا. قرآن نے مطلق کیا والذین جاہدوا. بڑے بتاؤ والذین آ جان تو بعد کیڑا بندہ مستثناء ہے کیڑا بندہ الگ ہے. کس بندے دا ذکر آیا ہے کہ فلاں نو سمجھ آئے گا. والذین جاہدوا فینا. اللہ فرماتے ہیں جڑا لوگ جڑے بھی لوگ جڑا بھی بندہ کسی ملک دا کسی زبان دا کسی رنگ دا کسی انداز دا جیڑا بھی دین نو سمجھن واسطے میرے راہ تے نکلدا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہر بندے نال میرا وعدہ ہے میں اودے واسطے اپنی ہدایت دے دروازے کھول دیاں گا. شرط وے کہ سمجھن واسطے نکلے اپنا دماغ ذرا جناب اس پاسے لگائے کہ سارے حق تے نہیں ہو سکتے. میرے اندر کمی ہو سکتی ہے میرے مسلک اندر میرے گروہ اندر کہیں میں 73 گروہ میں جو نہ ہو جاواں میں اس گروہ جو کیوں نہ ہو وہاں یقین ہو جائے کہ میں ہدایت والا گروہ طائفہ منصورہ فئہ ناجیہ او گروہ جنہیں نجات پانی ہے قیامت والے دن او گروہ جنہیں قیامت والے دن جنت جانا ہے وہ دنال میرا شمار ہوئے. حدیث پاک سن لیجئے. عرابی ہے پیٹو ہے دیہاتی ہے مدینہ طیبہ اندر آیا اسلام قبول کیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اپنی بستی نو چھوڑ آیا ہے پڑ نو چھوڑ آیا ہے قوم نو چھوڑ آیا ہے. آ گیا ہے نبی علیہ السلام دے کول. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہن واپس نہیں جانا. دین میں سیکھ لیا ہے میں واپس نہیں جانا. قوم دے حالات میرے رب واسطے مناسب نہیں. میں نو مدینے رکھ لو میری ہجرت قبول کر لو میں نے اتھے رکھ لو میں اتھے رہنا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے چوں کون ہے جڑا اس نو اپنا بھائی بنا لوے. مسجد آ جائے روٹی کو نہیں دینا. کون ہے جڑا انہوں اپنا بھائی بنا لوے. ایک صحابی اٹھے فرمایا محبوب جی میں اپنا بھائی بنانا اپنے مال اندر ادھا حصہ دے آنگا. پورے مال حصہ دے. آپ نے فرمایا نہیں جس طرح تو اپنا بھائی تیرا راضی ہے اس طرح تو اس دنال جناب محبت فرما. اگو بھائی کی کہنے لگا مہاجر کی کہنے لگا میں نے کچھ نہیں چاہیے میں اللہ واسطے ہجرت کیتی ہے میں صرف تھوڑی خدمت کرتا رہاں گا. انہیں کیا میں تھوڑی بکریاں چراندا رہاں گا مدینے چ رہاں گا محبوب دی زیارت ہوندی رہے گی دیدار ہوندا رہے گا اتھے ہی رہاں گا. بکریاں چرا رہے نے اپنے بھائی دیاں بکریاں چراندے نے انصار بھائی دی بکریاں چرا کے لے ہوندے نے روٹی کھا رہے نے وقت گزر رہا ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کی تے صحابہ کرام جہاد تے چلے گئے. اس نونان ساتھ لے گئے بکریاں دی ڈیوٹی ذمہ داری دے اپنا بھائی دا جہاد تے چلا گیا ہے. جدو جہاد تے پہنچے مال ملے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدو اس دا وہ انصاری بھائی اپنا حصہ لین لگا مال غنیمت چو
آپ نے فرمایا دے واسطے دو حصے نکالو، ایک حصہ اس دا ہوئے گا، ایک حصہ اس مہاجر بھائی دا ہوئے گا جڑا جہاد تے نہیں جا سکیا لیکن بکریاں دیاں چرا رہا ہے، ایک حصہ اس دا مقرر کر دو، ایک غلام بھی اس کو مل گیا ہے اور کچھ مال تھیلی ہے اودے وچ کوئی درم و دینار وہ بھی اودے سے اندر آئے نے، یہ مال اپنا بھی گھر لے اپنے بھائی دا بھی گھر لے آیا ہے، شام کو بکریاں لے کے واپس آیا ہے، اس بھائی نے کہا اے تیرا غلام تیری جان چھوٹ گئی بکریاں چرانے سے، تجھے غلام مل گیا اور یہ مال بھی تجھے مل گیا۔ فرمائے مال میں نے کیوں ملے ہے؟ کہنے لگے تو ساڑھا بھائی ہے مہاجر، رسول رحمت نے تیرا حصہ نکالے مال غنیمت، غلام نال لے آئے، تھیلی مال دی بھری ہوئی نال لئیے، سیدھا نبی علیہ السلام دی خدمت اندر، دنیا واسطے دین استعمال کرنے والوں، دنیا واسطے مسلک و منہج کو استعمال کرنے والوں، دنیا واسطے سارے کو یا مسلک یا منہج عقیدہ چھوڑنے والوں، اس حدیث سے غور کرنا، بدعات سے عمل کرنے والوں، خرافات سے عمل کرنے والوں، تعلقات دی بنیاد تے، رشتے دی بنیاد تے، اسلام دین شریعت سنت دی پرواہ نہ کرنے والوں، کوئی مسئلہ نہیں دنیا دے معاملات چل رہا ہے، توجہ فرمائیے، یہ صحابی مہاجر آیا ہے جس دے واسطے ماں نال غلام بھی ہے، نال تھیلی سونے چاندی درم و دینار دی بھری ہوئی تھیلی بھی لے آیا ہے، نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا ہے، فرمایا محبوب جی اے کی تساں بھجوایا ہے؟ فرمایا تیرا حصہ بھی جو ہے، کہنے لگا محبوب جی اللہ دی قسم اسلام اس واسطے قبول نہیں سی کیتا، میں تے مال لئی سونے چاندی بکریاں لئی تے گھر بھی موجود سن، تے قبیلے جو موجود سن، میں خود مالدار سا، میں اس واسطے نہیں سی قبول کیتا۔ فرمایا تو فرقہ دے واسطے قبول کیتا ہے؟ آدھے محبوب جی آپ علیہ السلام علوے کے کی آندہ ہے، اپنا دائیں ہاتھ اپنی گردن دے اتے رکھے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے آیا سا، اسلام قبول کریں گا، پھر اسلام قبول کرن تو بعد اللہ دی راہ جہاد کریں گا، پھر میری گردن دے اس جگہ تے تیر لگے گا، میں شہید ہوں گا، تیرا پلو جنت پاواں گا، میں اس لیے نہیں ہوا مسلمان۔ یا رسول اللہ معذرت لے لو سونا، لے لو یہ چاندی، لے لو یہ درم و دینار، خادم مجھے نہیں چاہیے، میں اس لیے اسلام میں نہیں آیا۔ والذین جاہدوا فینا، کس طرح کہتے ہو دین سمجھ نہیں آتا، ذرا دل صاف کر کے نکلو تو صحیح، اپنے مسلک منہج دے تعصب تو نکلو، دین نو سمجھو، قرآن نو سمجھو، حدیث نو سمجھو، کس طرح آیا خلوص نہ لائے، فرمایا رسول اللہ اس واسطے نہیں آیا۔ کچھ دن بعد پھر مارکا تیار ہوئے ہے، صحابہ کرام لئی جناب ایک غزوے تے رسول اللہ نے صحابہ تیاری حکم دیتا ہے، آیا محبوب جی میرا نام بھی درج فرمانا، یا رسول اللہ میرا نام بھی لکھ لینا، فرمایا ٹھیک ہے تیرا نام لکھ۔ اس دن کہتا سی محبوب جی میں کس واسطے مسلمان ہویا، اتے تیر لگے تے شہید ہوا، دوسرے مار کے اندر پہنچے ہے، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا ہے، میدان جہاد اندر نبی علیہ السلام دے سامنے شہداء دی میتاں پیش کیتیاں گئیاں، جدو وہ دی میت آئی آپ نے فرمایا یہ ہوئی بندہ ہے، یہ ہوئی بندہ ہے، جی یا رسول اللہ یہ ہوئی بندہ ہے جس نے الفاظ کہہ سنتے مال واپس کیتا سی، فرما رہے دی گردن تو کپڑا چادر ہٹاؤ خون نہ لگ پاتے، فرمایا دی گردن تو کپڑا ہٹاؤ، یا رسول اللہ کپڑا کیوں ہٹانا ہے، فرمایا ویکھنا چاہنا جتے اشارے کردا سی اتھے تیر لگے یا نہیں لگا، کہندا سی ایتھے تیر لگے، اشارہ کردا سی او جگہ میں نو یاد ہے گردن دی جتے نے انگلی رکھی سی، میں ویکھنا چاہنا اتھے تیر لگے یا نہیں لگا، صحابہ نے کپڑا ہٹایا ہے، فرماتے ہیں اللہ دی قسم تیر اتھے ہی لگا سی جتے اشارہ کردا سی، میں اس واسطے مسلمان ہویا، ایتھے تیر لگے اتھے تیر لگائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ
ایدی میت نو دھرا میرے اگے رکھو. میت نو اگے رکھی ہے. نبی علیہ السلام ادھے جنازہ پڑھان لگے نے. جنازہ پڑھایا ہے تے جنازے اندر جڑی دعا کیتی ہے وہ کمال دی کیتی ہے. رتبہ ملنا ہے اس طرح انداز اندر رتبہ ملنا ہے. اسلام اندر کوئی بندہ اللہ اسلام ایسی عظمت والا اسلام ہے, ایسا دین ہے جڑا کسے دا حق نہیں رکھدا. سچا ہو کے آوے اللہ نو سچ کر کے دکھانا ہے. خلوص نال آوے اللہ اس نو ہدایت دے راستے کیویں عطا فرماندا ہے. نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے کی فرما رہے ہیں جنازے اندر؟ اللہم ھذا عبدک. کتنا خوبصورت منظر. صحابہ کرام رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے. الفاظ اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا. اے اللہ یہ تیرا بندہ, اس کی سامنے میت پڑی ہے, یہ تیرا بندہ خرج مہاجرا گھر سے نکلا تھا ہجرت کرتے ہوئے. مہاجرا فی سبیلک تیرے راہ میں ہجرت کرتے ہوئے نکلا تھا. فقتل شہیدا اور قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. انا شہید علی ذالک. اے اللہ اس کے ایمان پر, اس کی صداقت پر, اس کی گردن کے اس حصے پر جہاں اس نے نشان لگایا تھا اسی جگہ پر تیر لگنا اور اس کا مہاجر بن کے آنا اور اسلام قبول کرنا, تیرے راہ میں نکلنا, پھر شہید ہونا. انا شہید علی ذالک. اس کے ایک ایک جملے کا میں محمد گواہی دیتا ہوں. یہ سچا تھا. اللہ نے یہ رتبہ بخشا ہے اور عراقی کو اسلام کے درجے پر فیض کیا ہے کہ آج رسول اللہ اس کے گواہ بن کے کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن تھا, یہ موحد تھا, یہ مجاہد تھا, یہ مہاجر تھا, تیری راہ میں نکلا تھا اور شہید ہوا. میں محمد مصطفیٰ اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ رتبہ ایک عرابی کو نصیب ہوا. تم کیسے کہتے ہو کہ ہمیں دین سمجھ نہیں آ سکتا؟ اصل میں بیماری یہ ہے کہ چوتھی بڑی رکاوٹ حق کی راہ میں جو قبول کرنے کی ہے وہ اپنی عزت, اپنی شہرت, اپنی جاہ و منصب